لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے لفظ بڑے آسان ہیں اور ہے بھی بڑی محبت والا ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے ذرا پڑھنا ہے تاکہ ذوق بھی ہو جائے آپ کی حاضری بھی سر کی ہو جائے آئے سمجھ تو محبت اور ذوق سے کرنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے امام حسین نے بڑی قربانی دی ہے
بہت بڑی قربانی دی ہے، اور کس کے لیے دی ہے؟ ہمارے لیے۔ اسی طرح اور جس طرح ماشاء اللہ آپ پڑھ رہے ہو نا تو وہ بھی خوشی ہوتی ہوں گے بڑا میرے نام کرا رہا اس عرب سے تو کیا ہوگا۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو شکر کے اپنا تو ایمان کی حسینی ہے، اور یہ جو رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، یہ جو رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، ساز کون گزرا ہے پرشیاں میں عبادت گزار کون، دیتے نہ سر حسین مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، برشیوں میں گزرا ہے عبادت گزار کون، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین پڑھتا نماز کون، یہ جو رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، یہ منبر بھی حسینی ہے، جبریلی جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریلی جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے سارے واقع ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام سے سارے ہی واقع ہوں گے، معمولی ہے نہیں، ان کی قدر محمد اتنی بڑی ہے 1,24,000 میں پیش انبیاء کرام کی اسلام، 1,24,000 میں پیش انبیاء کرام کی۔ اچھا جی چلے تو ٹھیک ہے، نہ چلے تو اس کو چھوڑ دو، مطلب توجہ ہر بندے کی آپ کی بار ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ۔ یہ تو میاں صاحب ہے نا، اتنے کی محبت ہے، سلسلے پر چلتی رہتی ہے، بندہ جو ہے سنیے چھوڑ دو،
حضرت جبریل علیہ السلام کی قد و قامت کتنی ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کی سیابی ہیں، دیکھنے والے ہیں، زیارت کرنے والے ہیں، دیدار کرنے والے ہیں۔ حضرات صرف یہی نہیں، ساری کتابیں سارے صحیفوں کے حافظ بھی ہیں، سارے فرشتوں کے سردار بھی ہیں، اور صرف سردار نہیں، جو ہمارا قبلہ ہے نا بیت اللہ شریف، اس کی بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اس قبلے کے امام پاک بھی ہیں اور خطیب صاحب بھی ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے ہیں۔ لیکن حضور کی ایک صحابیہ کہتی ہے گرمیوں میں دوپہر کا وقت تھا، میرے دل میں اشتیاق اٹھا کہ میں حضور کی بیٹی سیدہ پاک کی زیارت کر کے آؤں۔ کہتی میں گھر سے نکلی، جب سیدہ پاک کے دروازے پہ تو میرے دل میں خیال آیا سخت دوپہر میں لوگ سارے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تو میں گھر سے تو نکل آئی ہوں کہ سیدہ پاک آرام نہ کر رہی ہوں۔ کہتے چلو میں پہلے دیکھتی ہوں، اگر آرام کر رہی تو واپس لے آؤں گی۔ کہتے میں نے دروازے کی سراخوں میں سے جھانک کے دیکھا تو حیران رہ گئی، میری حیرانگی کی حد ہی نہ رہی، انہیں قدموں پہ واپس آئی، اپنے گھر نہیں گئی، سیدھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں گئی۔ حضور کو سلامی عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی، آقا میرا دل چاہتا تھا کہ آج سیدہ پاک کی زیارت کر کے آؤں۔ آقا جب دروازے پہ پہنچی تو میرے خیال میں آیا کہ سیدہ پاک آرام نہ کر رہی ہوں، اگر آرام کر رہی ہیں تو میں ان کے آرام میں خلل نہ کروں، واپس آ جاؤں۔ آقا میں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا نا تو بڑی حیران ہو گئی، بڑی حیران ہو گئی۔ آقا کریم نے فرمایا کیا؟ کہا کہ میں انہیں قدموں پہ آپ کے پاس آ گئی ہوں کہ آپ سے پوچھوں یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھ کے آئی ہے؟ عرض کی آقا میں نے جھانک کے دیکھا ہے سیدہ چکی کے قریب سو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے اور اسرائیل کا جھولا خود بخود۔ میں واپس آ گئی ہوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری صحابیہ اب تو کیا کر؟ آقا وہ جھولا چلانے والا کون ہے؟ وہ چکی چلانے والا کون ہے؟ آقا کریم نے فرمایا میری بیٹی ساری رات اللہ کی بندگی میں گزارتی ہے، گھر کے کام کاج بھی خود کرتی ہے، نوکر چاکر ہے نہیں، خود کام کرتی ہے، تو آخر انسان ہے، اسے نیند آ گئی تو گھر کا کام کاج تو کر رہا ہے، حسنین بھی اگر جاگ جاتے تو اس کی نیند میں خلل آ جاتا۔ رب ذوالجلال نے دیکھا میری لخت جگر سو رہی ہے تو اللہ نے میکائیل علیہ السلام سے فرمایا جا تو چکی پیس، جا پکی چکی پیس، اور جبریل کو کہا جا تو جھولا چڑھا۔ اب شعر سنو، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو۔ محبت میں پڑھنا بھی ہے پھر جھومو بھی نظر آتا ہے، جھولے کی طرح جھومو بھی نہ فیض ملے تاکہ آپ کو آنکھیں کربلا کے شاہ سوار کا۔ جبریل جھلاتے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دروازی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دروازی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کانوں سے نوازے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کانوں سے نوازے کو۔ کیا خوب کے نبیوں کا سلطانی حسینی ہے، کیا خوب کے نبیوں کا
شکر کے اپنا تو ایمان بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علامہ ریاض احمد چشتی صاحب، علامہ ریاض احمد چشتی صاحب. شناخت کے بعد میں نہایت ہی واجب التقریم و تعظیم لاتے علماء کرام، قرآء کرام، خانہ شیری کے شاہی، حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شاہ سوار میدان کرب و بلا سارے صحابہ کے دل کا چین، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کہ حضور محبتوں، عقیدتوں میں عظمتیوں کی تحفے پیش کرنے کے لیے نکال پذیر ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنے بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے. وقت کافی ہو چکا ہے، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہو. میں پہنچنا تو پہلے چاہتا تھا لیکن ایک محفل اور تھی، وہاں پہ حاضری کی تو حاضری ہی ہوئی وہاں سے. پھر جہاں آپ کے پاس اللہ کا موقع عطا کر دیا حوالے کے مطابق حاضری نصیب ہو رہی ہے. نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند معروضات ذکر حسین کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. رب ذوالجلال میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سنا کر اس پر جماعت عمل کر کے دونوں جہاں سنوارنے کی توفیق. حضرات حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے در والے ہیں اور حضور کی آل ہے حضور کے گھر والے. در والے ہوں، گھر والے ہوں، دونوں کا پوری انسانیت میں دونوں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، عابد آئیں گے، زاہد آئیں گے، ریاضت کرنے والے آئیں گے، محدث آئیں گے، شیخ الحدیث آئیں گے، شیخ القرآن آئیں گے، علماء آئیں گے، نیکوکار آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، ابداد آئیں گے، اوتاد آئیں گے، نجبا آئیں گے، صلحاء آئیں گے، فقہاء آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، لیکن نہ میرے نبی کے در والوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ گھر والوں کا کوئی مقابلہ. حضرات ان لوگوں کی کیا شان ہے، ان لوگوں کی کیا شان ہے جن کو اللہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کہے رضی اللہ، جن کو اللہ کہے خود. ان کی شان کیا ہے حضرات؟ قیامت تک ان کے پائے کا کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان دونوں کو اپنے محبوب اور اپنے حبیب کے لیے چن لیا ہے. دونوں کو، دار والوں کو بھی اور گھر والوں کو بھی چن لیا ہے. حضرات یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو جو شان عطا کیا وہ اور کسی کو عطا ہی نہیں کی. کوئی اور ایسا ہی نہیں. عورتیں ہوں، بچے ہوں، حضرات مرد ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو جس کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے حضور کا چہرہ محبت سے دیکھا. میرے آقا نے پتہ اس کے لیے کیا ڈگری دی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا تو نے ایمان کے بعد میری زیارت کر لی، اب تجھ پہ اللہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. تجھ پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. حضرات صرف یہی نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا اس نے میرے دیکھنے والے کو، اس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس میں بھی اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. چلو حضور کو دیکھنے کا تو یہ ہے نا، لیکن وہ کیسا نگرانی ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے
جس نے نبی کو دیکھا ہے، اب کمال کیا مل گیا، جو تجھے دیکھے گا وہ بھی دوزخ سے بری ہے، وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے۔ حضرات ان کے پائے کا کون آ سکتا ہے جن کو رب عزت جلال، اچھا یہ ہیں دیکھنے والے، یہ ہیں دیکھنے والے، گھر والے بھی اس میں شامل ہیں، لیکن جو بات آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ فقط دیکھنے والے ہیں، یہ فقط دیکھنے والے ہیں، ان پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، ان کے دیکھنے والے پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے، یہ فقط دیکھنے والے ہیں، یہ فقط دیکھنے والے ہیں۔ جس حسین کی مجلس سجا کے بیٹھے ہو، یہ وہ ہے جو خون رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خون رسول ہے، نسل رسول ہے، خاندان رسول ہے۔ میرے نبی نے انہی کے متعلق فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات میں بڑے بڑے صوفیوں کے پاس، صوفی علماء ان کے پاس بھی جا کے میں بیٹھا، ان کے قدموں میں بھی جا کے بیٹھ کے میں نے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی اور یہ مرتبہ بنانے کی کوشش کی کہ حسین حضور سے ہے، حسین حضور سے ہے۔ اگر حضور کیا فرماتے ہیں، حسین منی وانا حسین مجھ سے ہے اور میں، چلو اللہ آپ ہے نانا، حسین ہے نواسا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ میں سے حسین ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، آپ کا اس کی سمجھ نہیں آئی، اس کی سمجھ نہیں، کبھی نواسے سے بھی نانا ہو سکتا ہے، نانے سے نواسا تو ہو سکتا ہے نا، بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، میں بھی حسین سے ہوں۔ پھر آج تک حضرات اتنا کھلا ہے، لیکن جو چاہت میں جس طریقے سے چاہتا ہوں، آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور حسین سے کس طرح ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی نا، جس کی ذات کو تو سمجھ نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں حسین، جس کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں حسین۔ حضرات جس نبی کے نواسے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، نبی کو کیسے سمجھے گا؟ پھر سنیے حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنی زبان چساتے تھے، اپنی زبان چساتے تھے، صرف چساتے نہیں تھے، حضور چوستے بھی تھے۔ یار ذرا سوچے تو صحیح، حضور زبان چسا رہے ہیں۔ مدینے کے صحابہ کا پتہ معمول کیا ہوتا تھا، سخت سردی بھی ہوتی تھی نا، تو وہ جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف میں آتے نا، گھر سے کوئی ڈول وغیرہ، کوئی کٹورا، کسی برتن میں کوئی نہ کوئی پانی لے کے آتے، پانی رکھ دیتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے، صحابہ جب اجازت مانگتے نا، تو وہ برتن اٹھاتے حضور کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے، آقا ذرا اپنا رحمت والا ہاتھ اس پانی میں رکھ دیں، اپنے رحمت والا ہاتھ اس پانی میں رکھ دے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ سخت سردی میں بھی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو یہ نہیں کہتے کہ ذرا ٹھنڈا پانی اور میں اس میں ہاتھ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو پانی نہیں لٹاتے تھے، جو بھی پانی لے کے آتا تھا حضور اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں پانی لے کے آتے ہو اور حضور کا ہاتھ رکھوا کے کیوں صبح صبح جاتے ہو؟ کہا یہ شفا والا پانی پھر سارا دن آپ گھر میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گئی نہیں کہ حضور سے برکت لی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر گرمیوں کے اندر ایک درخت تھا، بڑا سایہ دار تھا نا، آقا کریم دوپہر کے وقت اس درخت کے نیچے آ کے لیٹتے تھے۔ میری امی جان حضرت ام سلیم کیا کرتی، حضور کے لیے وہ چٹائی بچھا دیتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اتارتے درخت کے لٹکا دیتے اور حضور لیٹ جاتے۔ کہتے ہیں ایک دن نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ پسینہ ابھرا، پسینہ ابھرا۔ کہتے ہیں میری امی کی نگاہ پڑ گئی، امی نے فوراً شیشی لی، فوراً شیشی لی، شیشی لے کے آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شیشی میں جمع کر دیا، حضور کا پسینہ شیشی میں جمع کر دیا۔ جب پسینہ جمع کر لیا نا تو ماں ذات کی آنکھیں کھلی، میرے نبی نے
اپنی آنکھیں کھول لی. آنکھیں کھول کے نا آقا کریم نے فرمایا مشرف یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جو بات عرض کی ہے نا حضرات اسے سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. 14 صدی کے بعد ہم عقیدہ بدلے نہیں. حضرات حضرت ام سلیم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. حضور نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہے نرجو برکتہ، اے آقا میں اپنی اولاد کے لیے برکت اکٹھی کر رہی ہوں. اپنی اولاد کے لیے برکت اکٹھی کر رہی ہوں. کہنا پڑے گا نا رحمت کے بعد کرم کی کٹائیں، رحمت کے بعد کرم کی کٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں، خلق والے بھی فیض اس در سے پائیں، خلق والے بھی فیض اس در سے پائیں، فرشی والے بھی ان پہ قربان جائیں. چشتی صاحب نعرہ اللہ رسول کے لگایا کرو، میرا نہ لگایا کرو. میں تو کچھ نہیں، میں نہ علامہ ہوں نہ میرے پاس علم ہے. یہ بات یاد رکھو، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے نواز رکھا ہے، تو ورنہ اپنے میں نہ علم ہے نہ عمل ہے. میں تو اپنے آپ کو نا یہ جو نالی کا گدا کیڑا ہوتا اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اس لیے اللہ رسول کے نعرے لگایا کریں. یہ آپ کو محبت ہے، اللہ رسول کے نعرے میں ہمارا نام ہے، ادھر ہونا چاہیے تھا بس وہی لگاتا. ہاں وہی سنیے حضرات. حضرت ام سلیم کیا کہتے ہیں آقا میں اپنی اولاد کے لیے سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ حضور سے برکت لینے کے لیے فیض دیا جا سکتا ہے. حضور حسین کو زبان تو سائیں تاکہ میرا فیض لے لے، یہی بات کرنے لگا تھا تاکہ میرا فیض لے لے، میرا فیض لے لے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کی زبان چوسے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بنانا تیرا. حضور حسین کی زبان چوس رہے ہیں. کوئی روایت آپ نے علماء سے سنی ہو، ماشاءاللہ آپ علماء بھی بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی روایت پڑھی ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھٹی کس نے دی تھی؟ کوئی روایت پڑھی ہو؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھی. میں تلاش بڑی کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، لیکن آج تک میں نے نہیں پڑھی حضور کو گھٹی کس نے دی تھی. گھٹی شہد ہوتا ہے یا پھر کھجور چبا کے اس کی مٹھاس ہوتی ہے یا پھر کسی ایک بندے کا لعاب ہوتا ہے. ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ولادت پاک سے لے کر حضور کے وصال تک میں نے صرف 2 ہستیوں کو دیکھا ہے جن کا لعاب میرے نبی کے منہ مبارک میں گیا ہے. کتنوں کو دیکھا ہے؟ 2 کو. کتنوں کو؟ 2. 3 لگا دیکھو کہ امام حسن بھی ہے، حضور کی بھی زبان چوسا کرتے تھے. امام حسن کے لیے حضور زبان چوسا کرتے تھے، حسین کے لیے 3 ہو گئے. 3 کے علاوہ آپ کو چوتھا نہیں ملے گا. ظاہری طور پر میرے آقا کی دنیا پہ تشریف لانے سے لے کر لے جانے تک آپ کو کوئی 3 ہستیاں ملے گی. حضرات کون سی؟
ایک حسن ایک حسین اور تیسری ہے میرے نبی کی بیوی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کا آخری وقت ہے اس دنیا پہ، آخری وقت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہوا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہوا ہے. حضرات سیدہ پاک کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک اتنا بخار سے گرم تھا کہ مجھے یوں لگا کہ میری نا یہ جو ٹانگ ہے یہ جل جائے گی، جل کے راکھ ہو جائے گی. اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے نا تمہیں ایک بندے جتنا بخار ہوتا ہے اور مجھے دو بندوں جتنا بخار ہوتا ہے، جتنا دو بندوں کو بخار ہوتا ہے حضور فرمایا کرتے تھے مجھے اتنا بخار ہوتا ہے. حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سامنے مسواک پڑی تھی، مسواک کی طرف دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ تو کہا میں نے مسواک پیش کی تو مسواک سخت تھی، مسواک سخت تھی. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر کہیں تو میں یہ مسواک آپ کو ذرا نرم کر کے نہ دے دوں، چبا دیں، چبا کے دیں، چبا دیں. سیدہ پاک کہتی ہے میں نے اپنے دانتوں میں اس مسواک کو چبایا. چبانے کے بعد نا میں نے نا سر مبارک اٹھانا چاہا کہ میں ذرا اس کو پانی سے دھو ڈالوں تاکہ میرا لعاب اس میں سے نکل جائے. کہ تو میں نے سر اٹھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا عائشہ ویسے ہی دے دے، میں ایسے ہی مسواک کر لیتا ہوں. کیا نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے نوازوں کی مخالفت ہے؟ جو لوگوں کے لیے میں نے بات سنائی ہے تو کہتے ہیں کہ سیدہ پاک اور امام حسن اور امام حسین ان کا آپس میں اختلاف تھے. نہیں، اختلاف نہیں تھے. نبی کو اتنا ہی پتہ نہیں. ہمارا یقین اور عقیدہ پختہ ہے، وہ بات میں ہے جو نبی کو علم بھی نہ ہو. نبی کو ہر چیز کی خبر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے قیامت تک غلاموں کو یہ پیغام دیا میں لیٹوں گا بھی عائشہ کے گھر ہی، قیامت تک لیٹوں گا کسی اور گھر میں نہیں. حالانکہ حضور کی اور ازواج کے گھر نہیں تھے، لیکن کہا میں لیٹوں گا بھی عائشہ کے گھر میں. اور آج تک آپ سنتے آئے ہو نا میرے نبی نے سجدہ کس کے لیے لمبا کیا تھا؟ سجدہ کس کے لیے لمبا کیا تھا؟ حسین کے لیے. ٹھیک ہے، میرے نبی نے ایک رکوع بھی لمبا کیا ہے. اگر سن رکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو آج اپنے علم میں اضافہ کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. حضور نے ایک رکوع بھی لمبا کیا ہے. سجدہ آپ نے سن لیا کس کے لیے کیا تھا؟ حسین کے لیے. ایک رکوع بھی لمبا کیا. رکوع کس کے لیے لمبا کیا؟ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر آپ جانتے ہیں کہ حضور کے بالکل پیچھے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. صدیق اکبر کا وضو میں معاملہ چل گیا، آپ واپس چلے گئے. باہر جا کے وضو کر کے پھر آگے ملتا ہوں. باہر جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے نا 3 بندے ملے. ایک نے چاندی کا لوٹا پکڑا ہوا ہے، اس کا چاندی کا. ایک نے وہ برتن ٹرے وغیرہ جیسے ہوتی ہے وہ پرات وغیرہ پکڑی ہوئی ہے. ایک نے ریشم کا رومال پکڑا ہوا ہے. جس نے لوٹا پکڑا تو تھا وہ کہنے لگا ابو بکر وضو کرنا ہے؟ کہا ہاں. کہا جی یہ پانی حاضر ہے. وہ جو برات والا تھا وہ کہنے لگا لو جی میں یہ نیچے رکھتا ہوں نا تاکہ آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑے، آپ وضو کرو. آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار غار جب پیچھے مڑنے لگا تو وہ جو رومال والا تھا وہ کہنے لگا لو جی پھر یہ ذرا اپنا قطرے بھی صاف کر لو. قطرے بھی صاف کر لیے. قطرے صاف کر کے سیدھا صدیق اکبر گئے تو جلدی جانے لگے تو وہ جو ریشمی رومال والا تھا کہنے لگا نا جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور ابھی رکوع میں ہی ہے. آقا کریم ابھی رکوع میں ہے، آرام سے جائیں. رکوع آپ کے لیے لمبا ہو رہا ہے، آرام سے جائیں. سیدھا صدیق اکبر پہنچے، نماز میں شامل ہو گئے. پہلا رکوع تھا، پہلے رکوع میں شامل ہو گئے. نماز مکمل ہوئی. مختصر میرے آقا نے بعد میں ارشاد فرمایا ابو بکر
وہ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر حضور کو بتایا تو نہیں، حضور کا منہ تو آگے تھا، ابو بکر پیچھے تھے، پیچھے سے پتہ نکل گیا امام صاحب کو پتہ ہوتا ہے نہیں، پتہ چلا میرا نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے نہیں دیکھتا ہے. نیچی نظریں ان کی خبریں ہر انداز نرالا ہے، نیچی نظریں ان کی خبریں ہر انداز نرالا ہے، چاہے باطن دیکھنے والا میرا کملی والا ہے کیسی روشن آنکھیں نبی کی، یہ کیسا خوبی اجالا ہے. حضرات فرمایا ابو بکر بتا نماز میں کیا ہوا؟ عرض کی آقا وہ نا وضو میں خلل آ گیا تھا تو وضو شک ہوا، تو آقا جب مجھے شک پڑا تھا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو پھر آقا میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ امام صاحب میرے بڑے ڈاڈے ہیں، بڑے سخت ہیں. کیوں؟ وہ تو دل کی بات جانتے ہیں. کوئی امام کچا پکا ہوتا تو پھر میں ڈنڈی مار جاتا، شک ہے نا، لیکن میں نے کہا نہیں امام میرا بڑا دیکھ رہا ہے، وہ میرے دل کی کیفیت کو، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شک بعد میں پکڑا نہ جائے. آقا میں پھر وہ شک دور کر کے پک کر کے آیا ہوں. آقا کریم نے فرمایا ابو بکر ذرا بتا جب باہر گیا تو پھر وضو تو نے کہاں سے کیا ہے؟ وضو کہاں سے کیا ہے؟ عرض کیا آقا مجھے نہیں پتا کون تھا، 3 بندے کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں لوٹا تھا، ایک ہاتھ میں وہ فرات تھی، اور ایک کے ہاتھ میں ریشم کا رومال تھا. ایک نے وضو کرایا پانی کو، دوسرے نے وہ فرات پکڑی، تیسرے نے وہ رومال دیا. میں وضو کر کے آ گیا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے کون تھے؟ عرض کی آقا مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو آپ میں ہی گم رہتا ہوں. آقا میں تو بس آپ کو ہی دیکھتا ہوں، کسی اور کو نہیں، میں تو صرف آپ کو ہی دیکھتا ہوں. آقا بس میری تمنا بھی یہی ہے کہ نظر الی وجہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو، آپ دکھاتے رہے، میں دیکھتا رہوں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہنا پڑے گا نہ چارے یاری وہ نبی دے سونے تے کوئی دشے نہ چارا برگا نہ اس دھرتی وہ پیدا کیتا وہ نہ سونے یارا ورگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، چارے یاری نبی دے سونے تے کوئی دسے نہ چارا ورگا وہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا وہ نہ سونے یارا ورگا. آدم شانی صدیق کی پوچھنے وہ کو یار ہزارہ ورگا. آدم شانی صدیق کی پوچھنے وہ کو یار ہزارہ ورگا. عرض کیا کہ ٹینشن کی کیا ضرورت بدلے کون تھا، میں تو صرف آپ کو گھوم رہا تھا. پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر حضور میں کس طرح گھوم رہتے تھے. بات دور چلی جا رہی ہے، میں آپ کو حسین کی طرف لانا چاہتا ہوں، بات سے پھر بات آگے بڑھ رہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے علاوہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے. ہاں جی مجھے نہیں کوئی
روایت میں نہیں کہ انہوں نے کسی اور کو حضور کو دیکھا ہو کسی اور کو نہ. جب حضور کا وصال ہٹ گیا نا تو سیدنا صدیق اکبر جب گفتگو کیا کرتے تھے تو آپ کے منہ سے نا بو ایک آتی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں ابو بکر مسواک نہیں کرتے؟ مسواک کرتا ہوں. مسواک ہر وقت میرے پاس رہتی ہے. مسواک تو کرتا ہوں. تو کہا یہ آپ کی تو کہا میرے یارو وہ میرے بھائیوں جب حضور کا وصال ہوا تو تم نے رو کے اپنا غم ٹھنڈا کر لیا. میں رویا نہیں تھا. کیوں؟ اگر میں رو پڑتا تو پھر تمہیں کون چپ کراتا؟ میں رویا نہیں تھا, میں تمہیں چپ کرانے میں لگا رہا تھا, میں رویا نہیں تھا. تو کہا وہ نہ رونا میرا دل جلا گیا, میرا دل جل گیا. تو یہ اس جلے ہوئے دل کی دعا تھی. محمد نبی کہتی حضور کی مثال کے پاس ایک صدیق اکبر کے کمرے میں بجاتی تھی نا جب کبھی تو دیواریں سیاہ, چھت سیاہ, کھڑکیاں, دروازے سیاہ. میں کہتی ہے بجی اندر آگ لگاتے ہیں تو جی میں نے آج تک آگ لگایا. تو بھائی دیواریں یہ ساری سیاہ. کہا بیٹی جب رات پڑتی ہے نا تو رسول اللہ کی جو تڑپ آتا پھر میں آنسو آتا ہوں. یہ وہ آنسو کے دھوئیں کی وجہ سے میرا کمرہ صاف ہوگا. سنیے اگلی بات سنیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ میں نے نہیں دیکھا کون تھا کون دیکھی, میں تو صرف آپ نہیں دیکھتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر سننا چاہتا ہے. وہ کون تھے سننا چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں بتائے نا ذرا. میرے نبی نے فرمایا وہ جو لوٹا پکڑ کے کھڑا تھا نا وہ جبریل سبحان اللہ. اور وہ جو قرآن پکڑ کے کھڑا تھا نا وہ اسرائیل تھا, وہ اسرائیل تھا. اور وہ جو ریشم کا رومال پکڑ کے کھڑا تھا نا وہ رضوان جنت تھا, وہ جنت کا رضوان تھا. اچھا جبریل ابو بکر اگلی بات سننا چاہتا ہے. تو جو وضو کرانے والا جبریل, اسرائیل قرآن پکڑنے والا, اور ریشم رضوان جنت وہ رومال پکڑنے والا, اور ابو بکر پتہ ہے اگلی بات تجھے بتاؤں. عرض کیا کہ وہ کیا فرمایا میں نے رکوع میں سر رکھا نا تو میکائیل نے آ کے میرا گھٹنا پکڑ لیا. کہا آقا ابو بکر آ رہا ہے. جب تک ابو بکر آئے رکوع سے سر نہیں اٹھانا. کیا بات. رسول خدا تاجداروں میں چمکے, رسول خدا تاجداروں میں چمکے, محمدی اکیلے کروڑوں میں چمکے. وہی چاند چمکے ستاروں میں جیسے, وہی چاند چمکے ستاروں میں جیسے, نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے. سبحان اللہ. تکبیر, بات دور چلی گئی. رکوع ابو بکر کے لیے لمبا کیا, سجدہ حسین کیا, سجدہ میرے آقا نے سجدے میں سر رکھا. سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی اوپر آ کے حسین بیٹھ گیا, اوپر آ کے حسین بیٹھ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ سر کیوں نہیں اٹھایا؟ بولیے بولو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ حسین نہ گر جائے. ایسے ہی حسین نہ گر جائے. ایسے ہی حسین نہ گر جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر اللہ ہے. اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نماز میری تیری نہیں تھی, یہ نبی کی نماز ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا,
حسین آگے اوپر بیٹھے، نبی کے دل میں خیال اللہ کا نہیں غیر اللہ کا آیا ہے، حسین گر جائے گا سجدے سے سر اٹھایا، حسین گر جائے گا سجدے سے سر اٹھایا، حسین گر جائے گا سجدے سے سر اٹھایا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہی ابھی بند نہیں ہوئی تھی، رب فرما سکتا تھا جبریل جلدی جا میرے نبی سے کہہ دے پیارے غیر اللہ کا خیال آ گیا، نماز ٹوٹ گئی، آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی غیر اللہ کا خیال نماز میں لائے نماز نہ ٹوٹے، امتی اگر نماز میں نبی کا خیال لائے نماز کیسے ٹوٹے گی؟ حضرات کم سے کم 3 تسبیحیں پڑھو سجدے کے اندر، زیادہ سے زیادہ 13 تسبیحیں پڑھو، بس اس سے زیادہ لمبا سجدہ نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، حضرات حسین اترا کے بیٹھ گئے، 3 تسبیحیں پڑھی حسین نہیں اترا، 5 پڑھی حسین نہیں اترا، 10 پڑھی حسین نہیں اترا، 20 پڑھی حسین نہیں اترا۔ حضرات صرف یہی نہیں ہے، قانون کیا ہے 13 سے آگے نہیں بڑھنا، میرے نبی 13 سے آگے گزرے، 13 سے آگے گزرے، پتہ چلا کہ قانون بنانے والا مقنن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قانون بنانے والا خود ہی قانون کو توڑ رہا ہے، خود ہی قانون کو توڑ رہا ہے، اور توڑ کے پتہ پیغام کیا دے رہا ہے کہ ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی، پر بے حد انداز حسین، ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی، پر بے حد انداز حسین، سانو دسیا رسول دے سجدے نے، وہ ساڈی اصل نیاز حسین۔ قانون توڑا حضرات، اس سجدے میں میرے آقا نے 70 تسبیحیں پڑھی، کتنی؟ 70۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا؟ 70 تسبیحیں نبی نے پڑھی ہیں۔ حسین اپنی بلندی سے اترے، حضور نے پھر سجدے سے سر اٹھایا، گنبد خضرا کے سامنے میں نے ایسے جا کے عرض کی آقا آپ غریب نواز ہے، کریم ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن آقا اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ 70 تسبیحیں پڑھ لی۔ آقا بجا گنبد خضرا سے آواز آئی، غلام چپ کر جا، تجھے پتہ نہیں ہے دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی، دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پر جنت کھڑی رہی، دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پر جنت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول کو کاندھوں پہ جب تلقی، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ حسین کہتے ہیں میرے نانا آج 70 تسبیح پڑھی ہے نا، ایک وقت آئے گا تیرے دین کے لیے پھر 72 حسین سے وقت آئے گا۔ آج 70 تسبیح پڑھ کے سر اٹھا لیا ہے نانا، تیرے دین کے لیے پھر تیرا نواسا تیری ذات کی خاطر سجدے میں سر رکھے گا، قیامت تک اٹھائے گا ہی نہیں، قیامت تک اٹھائے گا ہی نہیں۔ ایسا سجدہ کیا حسین نے کربلا کے ٹپے پہ حضرات، وہ ناصر شاہ نے کہا تھا مزہ جو ہوتی نماز بچے، نہ سوز بچے، نہ ساز بچے، مزہ جو ہوتی نماز بچے، نہ سوز بچے، نہ ساز بچے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز بچے کہ ناز بچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوتی ہے سب دی پوری، حسین سجدے سے سر کٹایا، حسین آج بھی نماز بچے۔ بے شک بے شک بے شک حسین آج بھی بے شک۔ وہ افتخار عالم نے بڑے فتح کی بات کی، وہ کہتا ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی
زندگی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے اور جو علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجری حضرت علی المرتضیٰ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا فجر کی نماز ہے ایک سجدہ کیا دوسرے سجدے میں ابھی سر جانا تھا پہلے سجدے میں وار کر دیا گیا افتخار عارف کہتا ہے کربلا کے ٹپے کے علی کے شہزادے کو جب میں نے سجدے میں سر رکھے دیکھا میرا وجدان یہ کہہ گیا کہ جو علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجری فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجری فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا حضور نے لمبا سجدہ کیا حضور نے لمبا سجدہ کیا اور کسی نے نہیں کیا سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے مسرحی کا ایک شاعر ہے میرا دل کرتا ہے آپ محفل میں سے ضرور پڑھا کروں وہ کہتا ہے حد ہو گئی ہم نے ایسے ایسے ساجد دیکھے لیکن حسین جیسا کوئی نہیں بڑے بڑے سجدہ کرنے والے دیکھے لیکن حسین جیسا کوئی نہیں وہ کہتا ہے ظلم کا خنجر چل رہا ہے ظلم کا خنجر چل رہا ہے لیکن حسین اپنی زبان سے پھر بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے حضرات سارا دل لاشیں اٹھائے سارا دل لاشیں اٹھائے اور 33 تلواروں کے اور 34 نیزوں کے زخم اپنے جسم پہ ہیں 56 57 یا 58 سال اپنی عمر ہے حضرات اندازہ لگاؤ اس وقت کیفیت کیا ہوگی ہمارے ہاں تو اگر ایک بندے کی میت پڑی ہو تو لوگوں کو ہزار کی خبر نہیں ہوتی نماز تو دور کی بات ہے حسین اتنے لاشیں اٹھا کے اتنے زخم کھا کے پھر بھی سجدہ کر کے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان سرائکی کا شاعر کہتا ہے میں تڑپ گیا جب حسین کے سجدے کو دیکھا پوچھنے والے نے پوچھا شاعر بتانا کیسے تڑپا وہ شاعر بول کے کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے ہر طرف تیر اور تلواریں اور نیزے اور بھالے چل رہے تھے لیکن میرے امام کی ایک ہی صدا تھی نہیں بستی بارش تیرانی بیٹا پیر آنکھے رئی بستی بارش تیرانی بیٹا پیر آنکھے سارا تن زخماتی جو رہا شبیر آنکھے وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آنکھے حسین نے پتہ کیا پیغام دیا وہ ایک شاعر کہتا ہے زندہ اسلام کو کیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق باطل
जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया कुरान कहता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब अपनी मुबारक मीठी ज़बान से फरमा दीजिए, लोगों ने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया, कोई मुआवजा नहीं बनता, तकलीफें बड़ी उठाई लेकिन कीमत कोई नहीं मांगता। तुमसे सवाल एक ही है, मेरे कुरानदारों से मवद्दत करना। मोहब्बत से आगे है मवद्दत। मवद्दत के बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं है। मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी है, लेकिन मवद्दत के बगैर नहीं है। इसलिए हजरात हुसैनी किरदार यही है, सजदे में सर रखो, अल्लाह बुलंदी अता करेगा। जालिम के सामने डट जाओ, अल्लाह तुम्हें उरूज अता करेगा, अल्लाह तुम्हें उरूज अता करेगा। देख लो यजीद कितने हैं और हुसैन कितने हैं। क़यामत तक आपको ये बात पता चलती रहेगी। अल्लाह मेरी आप सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।